الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ اسلام آباد کے سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر حملہ بھارتی سیکورٹی فورسز کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے یا ایک گھناؤنی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر جہاں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اور نیم فوجی دستے قابض ہیں، اس کے باوجود ایک معروف سیاحتی مقام پر ایسا منظم حملہ کسی طرح بھی ایسا واقعہ نہیں لگتا جس طرح بھارت اسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اس واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے جو مضحک خیز رد عمل دیا ہے، بالخصوص سنتاس جیسے عالمی ضمانتوں کے حامل معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا اعلان واضح کرتا ہے کہ بھارت اس الزام کو پاکستان اور بھارت کے مابین اس عالمی معاہدے سے نکلنے کے لیے جواز بنانا چاہتا ہے۔ ویسے اپنے حالات کو تسلیم کرنے اور ذمہ داریوں کو ماننے کی بجائے ہر ناکامی کا الزام پاکستان پر ڈالنا بھارت کی یہ پرانی عادت ہے۔ 2016 کا اوڑی حملہ ہو یا 2019 کا پلوامہ حملہ، بغیر تحقیق و شواہد کے پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ عوام کی توجہ اصل مسائل اور ناکامیوں سے ہٹانے کے لیے جھوٹے بیانی سے اشتعال پیدا کرنا بھارتی حکمرانوں کے سیاسی عزائم میں شامل رہا ہے، جو مودی سرکار میں بدرجہ عتم پایا جاتا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا بھی اپنا فرض منصبی پہچاننے کی بجائے مودی سرکار کا بھونپو بنا ہوا ہے۔ پہلگام کا یہ واقعہ واضح طور پر بھارتی سیکورٹی اداروں کی مجرمانہ غفلت اور پیشہ ورانہ ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان حالات میں میڈیا کو چاہیے تھا کہ حقائق کا تجزیہ اور چھان بین کرے، مگر بجائے اس کے بھارتی میڈیا جھوٹا بیانی بنانے میں جس لگن سے مصروف ہے، یہ حیران کن اور افسوسناک ہے۔ وقوع کے 72 گھنٹے بعد بھی بھارتی حکومت اور وہاں کا جذباتی میڈیا اپنے الزامات کے حق میں ایک ثبوت سامنے نہیں لا سکا۔ پہلگام حملہ منگل کے روز بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے ہوا، جبکہ 3:05 پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھارت پر در اندازی کا الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلگام LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس پورے علاقے میں چپے چپے پر بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ناگالینڈ سے لے کر کشمیر تک اور جنوب میں چھتیس گڑھ اور منی پور سمیت پورے ملک میں دہلی سرکار کے خلاف درجنوں بغاوتیں چل رہی ہیں۔ یہ مقامی سطح پر جنم لینے والی بغاوتیں ہیں جن میں لوگ اپنے حقوق کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ لہذا یہ وقت بھارت کے لیے الزام تراشی کا نہیں، بیٹھ کر سوچنے کا ہے۔ دوسروں پر انگشت نمائی سے قبل بھارت کو اپنی غاصبانہ پالیسیوں اور سیکورٹی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ بھارت کی سیاسی عسکری قیادت مقبوضہ جموں کشمیر میں جو استبدادی کھیل کھیل رہی ہے، اس کے رد عمل کا لاوا بھی ایک نہ ایک دن تو پھٹنا ہی ہے۔ مگر ان حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے بھارتی سرکار اس مغالطے کی فضا میں خود کو رکھنے پر بزید ہے کہ پاکستان پر الزامات تھوپ دینے سے اس کی اپنی ناکامیوں اور زیادتیوں کی پردہ پوشی ہو سکتی ہے، مگر جھوٹ اور فریب کا یہ پردہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ دنیا پر یہ حقیقت اشکار ہو چکی ہے کہ بھارت اپنے گھناؤنے عزائم کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ان حالات میں جبکہ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار پاکستان پر الزام تراشی میں ایک ساتھ کھڑے ہیں، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس الزام تراشی کو کھول کر اور بھرپور طریقے سے مسترد کیا جائے اور جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے پیش کرے۔ بھارت و کشمیر میں جو بھی مسئلہ ہے، دہشت گردی سے اور پاکستان پر الزام تراشی اور نفرت و عداوت میں ڈھونڈنے کی بجائے پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ امن مذاکرات میں ملے گا۔
طاقت اور ڈنڈے سے مسائل الجھیں گے، حل کبھی نہیں ہوں گے۔ ماضی کی طرح ایک بار پھر من گھڑت کہانیاں، مذہب کا تڑکا، غیر مسلم سیاحوں کو نشانہ بنانے کے بیانی کا سہارا لینے سے ماضی کی طرح ہی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے بیانیہ واضح ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہرگز نہیں ہیں۔ کشمیری باشندے زخم خورد ہیں، بے چین مضطرب ہیں، نا امید و مایوس ہیں اور غم و غصے میں ہیں۔ یہ وہ عناصر ہیں جو کسی بھی وقت لاوا پھٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سویلین افراد پر حملہ ہزار قابل مذمت صحیح، پاکستان کا اصولی موقف واضح ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں، مگر اس کے باوجود ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو بھارت کو ان کی وجوہات اور اسباب کشمیر میں ہی تلاش کرنے چاہیے اور اپنی پالیسیوں اور اقدامات میں ڈھونڈنے چاہیے۔ پاکستان پر الزام تراشی اور پاکستان کو بدنام کرنے سے مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی مودی سرکار کی ناکامی کو اس پالیسی سے زیادہ دیر کیموفلاج کیا جا سکتا ہے۔ نیز اس واقعے کی آڑ میں بھارت کسی بھی مہم جوئی کی حماقت سے بھی گریز کرے، ورنہ حالات بے قابو ہو گئے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ حقیقت میں یہ بھارت ہے جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ اور کسی کو اس کا ثبوت درکار ہو تو اسے کلبھوشن یادیو کا نام بتایا جائے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا زندہ ثبوت جو پاکستان کی طویل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز کو دشمن کی ناپاک سازشوں سے بچائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔